یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک، لیکن وہ جو عرب تھے وہ تو امیین، اس معنی میں کہ وہ ان پڑھ تھے، تو ان پڑھوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ دے دی کہ وہ سمجھ گیا، لیکن پڑھے لکھے یہ ہے اہل کتاب دشمن۔ ایک اس نے جو طریقہ اختیار کیا نا تدریج کا، جو حکیم صاحب نے بتایا کہ پہلے اسلام کا دفاع کرو، کوئی دعویٰ نہ کرو، صرف اسلام کی طرف سے مناظرے اور کتابیں لکھی آ رہی، اور یہ مسیحی لوگ تھے، ان کی بڑی یورش تھی نا اس وقت، یہ بہت کفر بک رہے تھے، بہت حضور پر حملے کرتے تھے، تو اس نے یہ محاذ سنبھالا، ان کا رد کیا، اور رد کرنے کے لیے ایسی ٹیکنیک اختیار کی کہ اگر کچھ چیزوں کا انکار بھی کرنا پڑے نا، ان کو ہرانا ہے، میدان جیتنا، یہ کام شروع کیا۔ کوئی نہیں کہا نبی، نہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اب 30 آیتیں وہ کہتا کہ قرآن مجید میں صاف مل گئی ہیں جس سے پتہ چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، اب یہ لکھتا، مگر 12 سال جو کتابیں شائع کی ہیں، دین کی خدمت کرتا تھا، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر ہیں، زندہ ہیں، وہی دوبارہ آئیں گے۔ مسلمانوں کا ہم عقیدہ رہا، کوئی نئی بات نہیں لی۔ جب کچھ پھنس گئے، عقیدت مند بن گئے، جنہوں نے کہا یار یہ بڑا اسلام کا پہلوان اور اسلام کا دفاع کرتا، پھر کہا ہو میں تو غلط سمجھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، وہ تو مر چکے، جو آنے والا تھا وہ نہیں آئیں گے، ان کا مثیل ہے، انہی صفتوں والا، اسی طرح کا عاجز، مسکین، حلیم الطبع، جیسے مسیح تھے وہ بھی تلوار لے کر نہیں آئے تھے، یہ مراد ہے کہ اس طرح کا آدمی آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ یہ پھر فتح اسلام اور اس طرح کتابیں جو تعالیٰ پھر یہ لکھی، اس پر کوئی اور ہنگامے ہوئے، مگر کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، پھر کیا ہوا، سر سید وغیرہ بھی تو یہ کہتے ہیں۔ نبی پھر بھی کہا، جس کسی نے کہا کہ آپ تو نبی بننا چاہتے ہیں، کہا اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے جہان کی لعنت ہے جو حضور کے بعد نبی بنے، نبوت تو ختم ہو چکی، جب آپ نے دین مکمل کر لیا اور آپ کی تعلیم بھی محفوظ ہے، امت بھی جو ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، کیسے نبی آ سکتا؟ بہت دلائل دیے چغتائی صاحب ختم نبوت کے حق میں، ایسے لکھے کہ لوگوں نے کہا پکا مومن۔ دہلی کی جامع مسجد میں کہا سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا تو نبی بننے کا ارادہ رکھتا، اس نے کہا سارے اہل اسلام جمع دعا کرو کہ جو حضور کے بعد نبی کسی قسم کا بنے اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت۔ اب لوگ مجدد وغیرہ تو ہضم کر گئے، مگر 1901 میں یعنی پورے 20 سال لکھتا رہا کہ نبوت بند ہے، کوئی نہیں ہے، پھر وہاں جا کر کہ نہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی میں تھا، اسی طرح یار میں تو نبی تھا مگر خواہ سمجھتا رہا کہ میں نبی نہیں ہوں، پھر پینترا بدل لیا 1901 میں۔ اور اس کے لیے کام بھی کس طرح کیا کہ ایک اس کا مرید تھا عبد الکریم سیال کوٹی، خطبہ وہ دیتا تھا، ذرا اچھا تھا بولنے والا، یعنی آواز کرتا تھا جمعہ کا، وہ عبد الکریم کرتا تھا۔ اس کو یہ کہا کہ آج جمعہ جو پڑھانا نا اس میں یہ آیات پڑھنی ہے کہ رسول کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، یہ ساری پڑھنی، اور اشارہ کر دینا کہ تم میں بھی ایک رسول موجود ہے۔ وہ سورہ حجرات پڑھائی جو حضور کے بارے میں تھی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، وہ سارے خطبے میں اس نے ساتھ ہی یہ کہا کہ تم میں بھی اللہ کا ایک رسول موجود ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو تو آگ لگ گئی کہ یار اور باتیں تو ہم مانتے تھے، یہ تو حد ہو گئی کہ ختم نبوت کا بھی انکار کر لیا۔ بعد میں وہ گلے پڑ گئے، انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے یہ کیا بکا ہے، تو مرزا صاحب گزر رہے تھے پاس، تو اس نے کہا یہ اللہ کے رسول ان سے ہی پوچھ لیتے، یہ جلدی سے یہ کہہ کرنا کہ جو مولانا عبد الکریم نے کہا یہی میرا مذہب، اندر گھس گئے، مگر دیکھتے رہے کہ کیا ہنگامہ برپا ہوتا۔ تو ساری رات حکیم صاحب جو تھے نا وہ کانپوری اس کے مرید، رات نیند نہیں آئی، اس کو ساتھ دیتے رہے تھے، مولوی نور الدین بھی اور وہ بھی بیچارہ پریشان پھرتا رہا کہ ہم کس کے ساتھ شامل ہو گئے، مگر انہوں نے پھر اپنے دل کو مطمئن کر لیا، وہ لاہوری جماعت بن گیا کہ نہیں مرزا صاحب وہ نبی نہیں بنتے جو پہلے نبی تھے، یہ امتی ہیں، ذلی ہیں، وہ ساتھ نہیں چھوڑا، ایک الگ گروہ لاہوری بن گیا جو ختم نبوت کو بھی سنبھالے بیٹھا۔ انہوں نے النبوۃ فی الاسلام مولوی محمد علی لاہوری جو ان کا امیر تھا لکھی ہے، ہم سے بھی بڑھ کر دلائل دیے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو یہ شوشے چھوڑتے ان کے جواب اس نے دیے، بڑی اچھی کتاب ہے وہ انہوں نے اپنا بس دل مطمئن کر لیا کہ نہیں جو یہ کہتے ہیں نبی وغیرہ یہ صرف ایک لفظ ہی ہے، سچ مجھے نبی نہیں۔ دوسرا گروہ جو زیادہ ہے اس کی اولاد قادیانی، انہوں نے کہا نہیں بالکل اس طرح کا نبی جیسے موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے سے کوئی فرق نہیں، بلکہ ان سے اعلیٰ، وہ سارے جو ہیں اس کے مقابلہ میں گھٹیا۔ تو دو گروہ بن، اس طرح آہستہ آہستہ جو اس نے قدم اٹھائے نا، شروع میں اگر کہہ دیتا تو شاید کوئی بھی ساتھ نہ دیتا، پہلے دین کی خدمت،
پھر آہستہ آہستہ میں بیعت لینے کے لیے ماموروں کا اور دین کے کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں. لوگوں نے کہا پیر بھی بیعت لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. بیعت ہو گئی 8 سال بعد تبلیغ کی 1888 میں. پھر جا کر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے, وہ کام شروع کیا. پھر بھی ختم نبوت کا قاہرہ 1901 میں پھر یہ شوشہ چھوڑ دیا. قدم اٹھائے ہیں بڑے ایک مکار آدمی کی طرح. اور یہی بات ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو 20 سال کہتا رہا کہ نبی جو بنے وہ کافر, اور اب کہتا کہ نبی جو میں اس وقت سے تھا, مگر میں سمجھتا نہیں. ایک نبی کا حوالہ دو جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اور وہ اس کی عمر گزر جائے, کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں نبی نہیں, بعد میں کہہ کے پہلے کوئی دکھاؤ. یہ جھوٹے آدمی کا کام ہے. جب وہ کہتا میں نبی تھا تو کیوں انکار کرتا رہا کہ میں نبی نہیں؟ کہتے نہیں انہیں پہلے تعریف نہیں معلوم تھی نبی کی, اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ میرے اوپر وہ تعریف نہیں آیا, اللہ نے نبی مقرر کیا. نبی تو پہلے دن ہی چوتھائی سے بڑا اعلان کہتا, وہ جانتا ساری دنیا دشمن, میں اللہ کا پیغام بر ہوں. کوئی مخالفت کر اس کو اپنے منصب کے سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہوتی, اللہ اس پر روشنی اتارتا ہے, وہ نور میں دیکھتا کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں, فرشتہ میرے پاس, کوئی شک ہوتا. اس کی ہر بات ایسے ہی ہے کہ 12 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, پھر یہ عقیدہ شرک بن گیا. ہاں نبی نہیں آ سکتے, پھر نبی ہو سکتے. پھر یہ بھی کہتا رہا کہ میرا ماننا نہ ماننا کوئی بات نہیں, میں اس طرح کا نبی نہیں جس کو نہ مانے کافر. یہ سب لوگ بھی مسلم. بعد میں پھر جا کر یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ اسی طرح کے کافر ہیں جس طرح رسول اللہ کے منکر کافر ہیں, ان کا جنازہ نہ پڑھو, ان کو بیٹیاں نہ دو. اب یہ دیکھیں کیسی چالاکی. کہتے ہیں یہ شریعت والا نبی نہیں. بھئی شریعت والا اور کیا ہوتا؟ جب نبی آ کر یہ اعلان کرتا, بے شک وہ امتی نبی ہو, اعلان کرتا کہ میں نبی ہوں, شریعت تو آ گئی کہ مجھے مانو, یہ آرڈر آ گیا. اس کا یہ کہنا ہی دیا کہ میں نبی ہوں, اس میں یہ حکم ہے کہ میرے پر ایمان لاؤ, جو نہیں لائیں گے وہ کافر ہو جائیں گے. اور اسی لیے ساتھ ہی باقی احکام لاگو ہوگا کہ اب ان کے نکاح نہیں جائز, ان کے ساتھ جنازہ نہیں پڑھ سکتے, نماز, شریعت تو ساری لاگو ہو جاتی. دعویٰ نبوت خود تشریح ہوتی, قانون ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں, مانو مجھے, جو نہیں مانو گے کافر ہو جائے. اور مسئلے مسائل نماز روزے کو چھوڑیں, بنیادی بات جو ہے تشریح وہ تو ہوتی. اور پھر چغتائی صاحب یہ بھی دیکھیں باقاعدہ ختم میں ہے ان کے, یہ حکیم نور الدین ظاہر ہے, یہ بڑا ہوشیار تھا, پڑھا لکھا, اس نے خط لکھا. وہ خط کا حوالہ ہے. کبھی نبیوں کو لوگوں نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ بن جائیں. نور الدین نے کہا کہ مرزا صاحب میری تجویز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ دمشق میں اترنے والا جو مسیح ہے نا وہ الگ ہے, میں وہ نہیں, مگر ہوں میں بھی مسیح موعود ہونے کا آپ دعویٰ کر دیں. یہ اس نے کہا. اور اس نے جواب میں لکھا کہ نہیں میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ مجھے دین کا ادنا خادم ہی شمار کر رہے. تو یہی بڑی بات, پہلے تو یہی کہا, مگر وہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ ہے تو تجویز اچھی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اعلان بھی کر دیا. یہ باقاعدہ تحریراً موجود ہے کہ نور الدین نے مجھے یہ لکھا. ہاں ہاں قادیانی مدد پہلے تو اس کو ایک معقول شریف اور ایک یعنی صحیح دماغ آدمی بھی تسلیم نہیں کر سکتا. اتنی تضادات اس میں آپ کو ملے گی کہ آپ الیاس برنی کی وہ بہت اعلیٰ کیا قادیانی مدد بہت ہے. کتاب جمع کر دیں اپنی طرف سے نہیں, ان کے جو سارے ہیں نا وہ اسی کے حوالے سے 800-900 صفحے کی کتاب نا, بہت اس نے محنت کی. 800-900 صفحے کی بس, باب وارنا ختم نبوت کے بارے میں یہی بھی پہلے کیا تھے, بس کوئی ایک سطر بھی نہیں لکھی اپنی طرف, وہ شیشہ سامنے کر دیا. مولانا میں نے جہاں بیان کیا تھا ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انگریز جب آیا نا تو ان کو سب سے زیادہ سیٹ اپ 1857 والا ملا. بہت سارے انگریز مارے گئے, تو وہاں سے 1862 میں ایک کمیشن آیا کہ یہ کیا ہوا تھا. انہوں نے 12 تحقیقات کی, انہوں نے کہا کہ ایک لفظ جہاد ہے, یہ اس کی شرارت ہے ساری. پھر 5 سال کے بعد انہوں نے اور زیادہ ایک کہا کہ تفصیل سے معلوم ہو. انہوں نے یہ معلوم کیا کہ یہ جہاد ہے اور یہ قرآن میں آیا ہے, نبی پر اترا ہے قرآن اور اللہ کی طرف سے اترا. اب اس کو کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا. ہاں جی, اب کوئی نبی کوئی آئے گا وہ اس کو منسوخ کر سکتا ہے. اللہ اگر یہ تیاری کر رہا تھا ادھر ان کو بھی ضرورت تھی, ضرور کہ دونوں چیزیں مل گئی تو اس نے جناب. اور جیسے حکیم صاحب نے بتایا نا, حال یہ تھا باقاعدہ ریکارڈ میں کہ جب لوگ انگریز افسروں کے پاس جاتے تھے نا کسی کام کے لیے تو کہتے تھے احمدی ہو, پوچھتے تھے
یا ان کی سفارش لاؤ یا ہم دیو پھر کام ہو. دوسرے مسلمانوں کو تو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی. ان کو انہوں نے پروجیکٹ کیا نا, آگے سے آگے لے گئے. کیونکہ جہاد کو جو حرام کیا ہے, دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. موٹے قلم سے نا تحفہ گولڑیہ میں 3-4 صفحے میں ہے یہ نظم, عنوان یہ ہے جہاد چھوڑ دو اب. ہاں انگریزوں کا اور کیا چاہیے تھا, ان کے لیے کوئی مجدد بنے نبی بنے, ان کا کیا بگڑا, جہاد نہ ہو, تختہ نہ ان کا لوگ الٹیں پھر خیر. جو اب تدلیل ہو رہی ہے وہ صرف جہاد چھوڑنے سے ہو رہی ہے. ایک طرف وہ لوگ جو تھے جو جہاد کے لیے بیچارے اٹھے, سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید, کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے ڈال دیا کہ تم ان کی عبارتیں نکالو کہ انہوں نے بڑا بھائی کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے ایسا بدنام کیا کہ یہ وہابی ہیں, یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں, یہ ایک نئی امت ہے. وہ بیچارے دین کے لیے مرتے رہے. اور اس پر ہی میر سودا نے یہ بہت اچھی ربائی کہی اس زمانے میں دہلی میں, وہ بھی مجاہدین کے حامی سے. انہوں نے کہا سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن, بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا. وہ شہید تو ہوگا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز, اے روح سے آج تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. صرف حلوے مانڈے کھاتے رہنا, فتوے دیتے رہے, ایک انگلی کا معمولی خون ہی نکلا. یہ باقاعدہ ان کے قاضی بن گئے انگریزی عدالتوں کے, مولانا رضا خان کے بڑے جو تھے جج بن گئے. کوئی انگریز کے خلاف کچھ نہیں. وہ جو مارے گئے وہ بدنام ہو گئے کہ وہ گستاخ ہیں, بے ادب ہیں. اور کوئی اللہ کا بندہ نہیں کرتا کہ پڑھے لکھیں آپ لوگ, آپ خود لکھیں تقویت الایمان اور صراط مستقیم شروع سے آخر تک پڑھیں. اگر وہ بات نظر آئے جو یہ نکالتے ہیں تو آپ ہمارا منہ کالا کریں. جب پڑھنا ہی نہیں, اپنی طرف سے گاڑ لینی بات, تو لوگوں نے قرآن مجید پر تھوڑے اعتراض کیے. ستیارت پرکاش میں دیانند نے ایک پورا باب لکھ دیا, قرآن کے ترجمے لیے کہ قرآن کہتا خیر الماکرین, اللہ سب سے بہتر مکر کرنے کو کہتا ہے. جن مسلمانوں کا خدا مکار ہے, فرادیہ ہے. بھائی لفظ تو ہے مکر کا. کیا کریں جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں. مولانا احمد رضا خان نے بھی جہاد کی مخالفت کی. نہیں, جہاد تو خیر انگریزی حکومت میں کچھ سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا, نہ اس وقت وہ ہمارے پاس اتنی طاقت تھی. باقی جانے ہی ذائقن, مگر جہاد کو ویسے نہیں نا حرام کیا جیسے ہی غلام احمد. اس نے تو دوسرے علماء تو اگر کہتے تھے نا کہ حالات نہیں یا شرائط نہیں پوری, وہ الگ بات ہے کہ آخر کو استطاعت تو ہونی چاہیے, طاقت. یہ تو سرے سے کہتا تھا نا کہ نہیں, وہ دور گیا. بلکہ اس نے ظالم نے انبیاء پر اعتراض کیا, کڈا ظالم ہے. اللہ پر بھی کہتا جہاد جو ہے نا پہلے خون ریزی ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا. حضور کے زمانے میں اس میں ذرا نرمی آئی کہ عورتیں بچے نہیں قتل. اب میرے دور میں بالکل ہی خالص رحمت ہوگی کہ کسی کو کچھ نہیں کیا. یعنی اللہ بھی اس زمانے میں ظالم تھا کہ بچے اور عورتیں مرواتا تھا. اللہ, موسیٰ, رسول اللہ سارے بدنام کر دی. اور صحیح یہ ہے کہ شاید وہ نجات ہی پا گیا, کیونکہ وہ بیچارہ مانتا تھا کہ مجھے مراک کی بیماری کا نا اعتراف کرتا تھا کہ مجھے مالی خولیا, اس لیے اس کو قابو نہیں تھا اپنا. یہ اس کے بیٹے بشیر الدین نے بھی عدالت میں بیان دیا تھا کہ مجھے بھی ہے سارا ہماری خاندانی بیماری ہے, میری والدہ کو بھی مراکی کے پاگل. اس لیے کوئی بات آپ پڑھتے جائیں, 1000 صفحہ پڑھیں, اتنی بات مشکل سے ملے گی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایک سطر لکھی حاشیہ, 10 صفحے حاشیے کے, پھر حاشیہ در حاشیہ, ہوش ہی نہیں کیا کدھر جا رہا ہوں. ویسے ایک عجوبہ ہے, اگر آدمی جو غریب بن جائے تو اس کو اتنی امت میں لوگ مل گئے. یہ تاریخ کا عجوبہ ہے. یہ نور الدین وغیرہ جو تھے نا, یہ کو پڑھے لکھے تھے, انہوں نے نوک پر مارے. اس کو کوئی تحریر پڑھ ہی نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. پہاڑ کھودا اور نکلا چوہا, بیچارے کو کوئی پتہ نہیں.